بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم کچھ قرآن پاک کی صورتیں تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قاعدہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اس میں جو آخر میں ہمارے اسباق چل رہے ہیں وہ قرآن پاک کی ہی آیات ہیں۔ تو میں نے کہا ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الناس سے، تو سب نے کوشش کرنی، محنت کرنی ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ چلیں ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکیہ، یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب ہم لفظ بلفظ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قل، قل قاف موٹا آ گیا، قل اعوذ، اعوذ عین واو پیش رو تھوڑا سا کھینچیں گے، قل اعوذ برب الناس۔ نون کا میں نے قاعدے میں آپ کو بتایا تھا، میں ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی یاد دہانی ضرور کرواؤں گی، کہاں ہم نے غنہ کرنا، کدھر ہم نے حروف کو موٹا کرنا۔ انشاءاللہ ہم کچھ دن تک اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ نون پہ اگر شاد آ جائے تو ہمیشہ وہاں پہ غنہ ہوگا۔ برب الناس را پر ہوگی۔ اکثر ہمیں مارکیٹ سے اب قرآن پاک کلرفل مل جاتے ہیں، تو وہاں سے ہم ایزیلی پہچان سکتے ہیں کون سا حرف موٹا ہوگا۔ یہ جہاں پہ گرین نشان لگے ہوئے ہیں یہ تمام حروف موٹے ہوں گے، اور یہاں پہ ریڈ کلر کے نشان آ رہے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ غنہ ہوگا۔ قل اعوذ، حمزہ عین میں فرق کریں گے، قل اعوذ، اعوذ برب الناس۔ میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑے دن پریکٹس کریں گے آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، نون پہ پھر غنہ کریں گے، کاف کو باریک کریں گے، مالک الناس الہ الناس الناس الہ الناس۔ من نون ساکن آ گیا، ہم نے پڑھ لیا۔ نون ساکن کے آگے اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ من، یہ شین حروف اخفاء میں سے ہے۔ من شر را کو ہمیشہ جب اس کے نیچے زیر ہو جائے، شد بھی آ جائے تو ہم اس را کو ہمیشہ ہر حالت میں باریک ہی پڑھیں گے۔ من شر وسواسل خناس، خا گرین کلر کا، نون پہ شد آ گئی، ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، خا کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، خناس خناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذی، یہ زال ہے، زال یہ زا نہیں ہے پیارے بہن بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ زال ہے، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ زال یا زیر زی، یہ حروف مدہ بن گیا، تھوڑا سا ہم اس کو کھینچیں گے۔ الذی
الذی، حمزہ کے اوپر ہم زبر لگائیں گے. یہ انشاءاللہ میں یہ قاعدہ آپ کو سمجھاؤں گی کہ اگر شروع میں حمزہ خالی ہو تو ہم نے وہاں زبر لگانی، زیر لگانی یا پیش لگانی. وہ آپ کو 1-2 دن کے بعد یہ سارا قاعدہ تفصیل سے سمجھاؤں گی. الذی یوسوسو، یووا یہ قاعدے میں ہم نے حرف پڑھ لیا. یوسوسو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. اکثر بچے پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں یوسوسو، لیکن نہیں، یوسوسو، ویسو سین پہ صرف پیش ہے، ہم اس لیے نہیں کھینچیں گے. فا یا زیر فی، فی صودو، یہ فا مدہ ہے کیونکہ اس کے آگے یا ساکن ہے. دال واؤ پیش دو، دال پھر حروف مدہ کیونکہ اس کے آگے واؤ ساکن ہے. ہم نے یہ حروف مدہ کے قاعدے پڑھ لیے ہیں. جب واؤ ساکن ہو یا ساکن ہو، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ بن جاتی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتی ہے. یہ قاعدے اگر نہیں آپ نے پڑھے تو یہ حروف مدہ والا قاعدہ آپ دیکھیں، میں نے پڑھایا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی صدور الناس، بچے بتائیں یہاں کیا غلطی کرتے ہیں؟ فی صدور سین پڑھ لیتے ہیں جبکہ یہاں پہ صاد ہے. صاد کو پڑھنے کی آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. فی صدور الناس، فی صدور الناس، فی صدور الناس. نون مشدد، اس پہ ہم شد کریں گے. من الجنتی، مینل نہیں کر کے پڑھیں گے. من الجنتی والناس، من الجنتی والناس. آپ نے بار بار اس صورت کو پڑھنا ہے. میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ جلدی سمجھ آئیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کر دے. اللہ حافظ.